اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے معجزے کے بارے میں کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے، اور سوال ہے کہ ملت اسلامیہ اس سے سوء استفادہ کرتی ہے۔ دیکھیں، معجزہ نام ہے اسباب کے بغیر مسبب کا وجود میں آنا، یا اسباب سے سببیت کا چھین لینا، یا کسی بھی شے سے اس کے وصف ذاتی کو اللہ سلب کر لے۔ وصف ذاتی کا ہٹ جانا، زائد بر ذات نہیں، اس کو ہم کسی اور اس میں عرض کریں گے۔ ایک وصف ہے زائد بر ذات، ایک وصف ہے عین ذات، اس کا چھن جانا۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، لوہا سخت ہونا لوہے کی ذات میں داخل ہے، لیکن حضرت داؤد کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا تو حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا اپنی ماہیت رکھنے کے باوجود نرم تھا، یعنی لوہے کی اس کی عین ذاتی وصف کو اللہ نے ہٹا دیا۔ یہ اعجاز ہے۔ یا یہ کہ کوئی بھی شے کا کسی ایسی شے سے ظہور پذیر ہونا جو غیر متوقع اور غیر عادی ہے۔ اس کو ہم مثال سے عرض کریں، ہم نے عرض کیا اسباب کے بغیر مسبب آنا۔ مثلا حضرت صالح کی اونٹنی، جاندار کی تخلیق نر و مادہ سے ہے، لیکن حضرت صالح کی اونٹنی نر و مادہ سے نہیں، اللہ کا حکم ہوا، پہاڑ شگافتہ ہوا، حضرت صالح کی اونٹنی باہر آ گئی۔ تو یہ معجزہ ہے۔ اسباب یعنی نر و مادہ کے بغیر مسبب یعنی حضرت صالح کی اونٹنی موجود ہے۔ اسباب سے سببیت ختم ہو جانا، مثلا حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ آتش کس چیز کا سبب ہے؟ آگ کس چیز کا سبب ہے؟ جلانے کا، لیکن وہاں سبب موجود ہے، آگ موجود ہے اپنی ماہیت کے ساتھ، لیکن وہ جلا نہیں رہی۔ یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے یہ۔ تیسری ہم نے مثال دی تھی، عرض کیا تھا کہ کسی بھی شے کے عین ذات وصف کو، ذاتی وصف کو سلب کر لینا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہے، لوہے کا ذاتی وصف ہے سخت ہونا، لیکن حضرت داؤد کے ہاتھ میں ماہیت کی برقراری کے ساتھ لوہا نرم ہے، معجزہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز کا ظہور پذیر ہونا غیر عادی انداز سے، مثلا ہاتھ سے روشنی نکلنا اللہ نے کی سنت الہی میں نہیں ہے، عام حالات میں نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے رکھ دیا، معجزہ ہے۔ لکڑی حضرت موسیٰ نے پھینکی، اژدہا بن گیا، کیا عام حالات میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بس لکڑی کا پھینکا جانا، اس کا اژدہا بن جانا، معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں قم بإذن اللہ، کیا عام حالات میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے مردے کو قم بإذن اللہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو؟ نہیں، بس یہ معجزہ ہے۔ بس یہاں معجزے کی تعریف یہی ہے جو ہم نے عرض کی، یہاں کچھ نکات بھی عرض کرتے جائیں۔ وہ یہ معجزے میں ارادہ انبیاء کا دخل رکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس ارادے میں اثر ڈالنے والا خدا وحدہ لا شریک کا ارادہ ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ جب بھی حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو ان کا ارادہ مؤثر ہو جائے اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کا ارادہ مؤثر ہے۔ دوسری ایک نقطہ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، اللہ نے وحی کیے موسیٰ دوائیاں کیوں نہیں کھا رہے، جڑی بوٹیاں کیوں نہیں لے رہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا معبود شفا دینے والا تو ہے، تو مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے کہا جڑی بوٹیاں میں نے بیکار پیدا نہیں کی ہیں، جڑی بوٹیاں کھاؤ تو میں شفا دوں گا۔ حضرت ایوب کا واقعہ لیے، حضرت ایوب بیمار ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ایڑی رگڑو، اس سے جو پانی نکلے اس سے نہا لو، صحیح ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی کرسی کوئی فزیکلی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی قدرت نے، اللہ کے سلطہ نے دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ اس کا سلطہ کیا ہے؟ اس کا سلطہ یہ ہے جب چاہے جڑی بوٹیوں میں سے شفا ظاہر کرے،
اور جب چاہے پانی جو اس نے شفا کے لیے نہیں بنایا ہے جڑی بوٹیوں کا طور پر، لیکن جب چاہے وہ جڑی بوٹیوں کی طاقت پانی میں ڈال دے اور پانی سے شفا دے دے۔ وہاں ایک بات عرض کریں مسلمانوں سے کہ معجزہ اللہ نے ہر وقت نہیں دکھایا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جڑی بوٹیوں کے ذریعے شفا دی، جڑی بوٹی کے بغیر شفا نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ نے معجزے بہت چیدہ حالات میں دیے ہیں۔ مسلمان پول سے پانی ٹپکے تو اسے معجزہ کہہ رہا ہے، یا کوئی اور بات ہو جائے تو معجزہ کہہ رہا ہے۔ رزق خدا وحدہ لا شریک دینے والا ہے، اور رزق کی تلاش خدا کی بندگی کر کے لینا چاہیے، خدا کی نافرمانی اور بغاوت کر کے خدا سے روزی تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ 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 لا الہ